بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. جناب آج ہے 27 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. آج 2-3 خبریں ہیں, سب سے امپورٹنٹ خبریں. ایک تو ہمارے اپنے آفس کی خبر ہے کہ ہمارے آفس میں بھی 8 لوگوں کو پازیٹیو نکل آیا ہے جناب, اور 8 لوگ وہ تھے, ان میں سے 3 لوگ تو وہ تھے جو فیصل عیدی صاحب کے گھر گئے اور ان کا انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا, اور اسی طریقے سے 3 لوگ تھے یہ, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ آگے آ کے کسی اور سے بھی انٹریکشن ہوا تو وہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے جناب دوسرے ہیں ہمارے قریبی مسجد ہے F7 مرکز میں ہی, وہاں وہ مسجد کو بھی سیل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کے امام جو ہیں ان کو ہو گیا تھا کرونا, اور ان کی وجہ سے پھر ان کی فیملی ممبرز متاثر ہوئے تھے. پھر ہم نے ان کا بھی کرایا, تو یہ 2 گروپس کا کروایا تھا ٹیسٹ. 21 لوگوں کو ٹیسٹ کروایا تھا جن میں سے 8 پازیٹیو نکلے, باقی الحمدللہ نیگیٹو. اور ان میں بھی موسٹلی میں سمٹمز ابھی تک نہیں ہیں اس طرح کے کہ جیسے کہا جائے کہ بہت ہی خدا نخواستہ سیریس سمٹمز ابھی تک نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اور ظاہر پازیٹیو آ گیا رزلٹ ہے. تو یہ سب ابھی اگلا فردر ان کی کیئر کی جا رہی ہے. گورنمنٹ کے SOPs جو ہیں ان کے ساتھ NIH والے بھی رابطے میں ہیں, باقی سب لوگ رابطے میں ہیں. دوسرا یہ جناب باقی جو ہم باقی سٹاف ہے ان کا ظاہر ہے سب کا ہوگا. آفس اس وقت بند ہے اور سب کچھ گھروں پہ ہی بیٹھ کے ہو رہا ہے, تو باقی لوگوں کا بھی ابھی ہونا ہے بشمول میرے. تو انشاءاللہ وہ کل کی توقع کی جا رہی ہے کہ کل ہو جائے گا. تو دعا کیجئے جناب, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تو تھی ایک اپڈیٹ. دوسرا خبریں آپ کو میں سنا دیتا ہوں. خبریں بڑی امپورٹنٹ قسم کی آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب بس اب تو ان کا چل چلا ہوا ہے. خاص طور پہ جب کورونا سٹارٹ ہوا نا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب یہ اختلاف ہو گیا, اب یہ اختلاف ہو گیا, اب لاک ڈاؤن میں ہو گیا, اب کرفیو پہ ہو گیا, فوج کو بلانے پہ ہو گیا, فوج کو نہ بلانے پہ ہو گیا, اب یہ اس طرح سے ہو گیا. اب وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ چھٹی کریں, فلاں کو فارغ کر دیں, فلاں کو لے آئیں. یہ ساری چیزیں ایک باقاعدہ کمپین کے ذریعے چلائی گئیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب سول ملٹری لیڈرشپ بالکل اس وقت بہت زیادہ خوفناک ہو چکے ہیں. پھر وہ ان کے گھر میں کوئی 3 بندے بھی گئے, بڑے اہم ڈپارٹمنٹ کے تھے, انہوں نے استعفیٰ مانگ لیا. یہ ساری ایک پوری تھیوری. اس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور تمام فیصلے ہو رہے ہیں اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں, بڑے دھڑلے سے ہو رہے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ان چیزوں میں کان نہ دھریں, اور وزیر اعظم عمران خان کام کریں گے, آگے بڑھیں گے اور بڑے تیز رفتاری سے جائیں گے. تو ظاہر ہے ہم نے سنسنی نہیں پھیلانی ہوتی, غلط خبر بھی نہیں دینی آپ کو. جیسے معلوم ہی ہے اب تک ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہے اتنا تو ہو گیا کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج پھر سب کو حیران کر دیا. فردوس عائشہ گوان صاحبہ کو فارغ کر دیا. فردوس عائشہ گوان صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ PTI میں آئی تھیں اور پہلے مختلف جماعتوں میں رہ چکی تھیں, لیکن وہ اپنا کام کر رہی تھی, بڑی محنت سے کر رہی تھیں, دن رات ایک کیا ہوا تھا انہوں نے. لیکن جناب کچھ عرصے سے بقول وزیر اعظم آفس کے کہ ان کے بارے میں کچھ اطلاعات صحیح نہیں آ رہی تھیں, اس لیے. اور دوسرا یہ فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے جناب کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ISPR کے سابق یہ سربراہ ہیں, DG ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور یہ پہلے ISPR کے سربراہ تھے جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے لگائے گئے تھے, اور انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی. نہ صرف ذمہ داریاں سنبھالی بلکہ ISPR کو جدید خطوط پہ اور ایک فعال ادارے کے طور پہ انہوں نے استوار کیا, اور ISPR کو ایک روایتی ترجمانی کے ادارے سے نکال کے اب ISPR میں پوری دنیا آباد ہے, اور وہ پوری دنیا اس وقت اپنا کام کرتی ہے. اور ISPR نے ثابت کیا کہ جناب نیشنل نیریٹو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے, اور قومی بیانیاں آگے اور قومی مفادات آگے کیسے لے کے چلنے ہیں. اور میڈیا کمپین, میڈیا اسٹریٹجی بہت زبردست رہا. اور پھر اس کے بعد آصف غفور صاحب بھی آئے,
اس میں تو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب بہت زبردست ان کی میڈیا اسٹریٹجی ہے، ایسی ہونی چاہیے، اشش کر اٹھے۔ ان کو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جناب وزیر اعظم عمران خان نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے، اور وزیر اعظم معاون خصوصی مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا، شبلی فراز صاحب کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا۔ اب شبلی فراز صاحب کون ہیں؟ قائد ایوان ہیں، سینٹ میں پی ٹی آئی کا اصل فیس ہیں اور سنجیدہ آدمی، اور انہوں نے سینٹ میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس ایسے ہاؤس کے وہ لیڈر ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اب ہے منورٹی میں ہے کیونکہ میجورٹی نہیں ہے سینٹ میں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک ممتاز شاعر ہیں، آپ سب جانتے ہیں ہیرو احمد فراز صاحب، ان کے بیٹے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے تو بڑا ویلکم کیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، کہ شبلی فراز صاحب کا انتخاب زبردست رہا۔ اب یہ ان کو لے کے کیوں آئے؟ میں نے آپ کو کہا تھا وزیر اعظم عمران خان اب ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اصل منشور کی طرف لے کے آئیں گے۔ جو سمجھوتے ہو چکے وہ ہو چکے، اب مزید وہ غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کوئی جھکنے کے موڈ میں ہے، لہٰذا اب وہ پی ٹی آئی کے اصل چہرے لے کے آئیں گے۔ اسد عمر صاحب دیکھیں آپ نے کہ وزارت خزانہ سے ان کو فارغ کیا، لیکن اس کے بعد اب موسٹ امپورٹنٹ اور اہم ترین اگر کابینہ میں کوئی ہے تو اسد عمر صاحب ہیں۔ اسد عمر صاحب کو انہوں نے این سی او سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا ہے جو نیا، اس کا سربراہ بنایا ہوا ہے، اور تمام یہ کورونا ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ اسد عمر صاحب دیکھ رہے ہیں، صوبوں سے رابطے میں ہیں، ملٹری لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں، سارے اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کی صدارت میں ہو رہے ہیں۔ ادھر سے شبلی فراز صاحب کو لے آئے، ادھر سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو لے آئے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ سول ملٹری تعلقات بس ختم ہو گئے ہیں جناب، یہ تو عمران خان صاحب کی چھٹی ہوگی، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اب وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے اس میں ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ ہوگی۔ اب وہ صرف وزارت اطلاعات و نشریات صرف اشتہار، اخبارات اور ٹی وی کو دینے اور لینے والا ادارہ نہیں رہے گا، وہ وزارت نہیں رہے گی۔ اب یہ وزارت جو ہے جس طریقے سے آئی ایس پی آر ایک نئے طریقے سے فعال کیا گیا، اور اب اس آئی ایس پی آر کے امبریلا کے نیچے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ دشمن کے بھی سر چکرا جاتے ہیں، تو اب وہی کام وزارت اطلاعات و نشریات میں کیا جائے گا۔ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہوگی، اثر نو ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا، اور اس کا کام صرف اشتہار دینا اور لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہوگا کہ جناب ایک قومی بیانیہ، اور اس قومی بیانیے کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ یہ وہ وزارت ہوگی، یہ وہ فورم ہوگا جو قومی بیانیے کو، قومی مفادات کو، قومی یکجہتی کو آگے لے کے بڑھے گا۔ یہ ہے بنیادی کام، اور عاصم سلیم باجوہ یہ کام بطور ڈی جی آئی ایس پی آر بہت اچھی طرح کر چکے ہیں۔ یہ ہے جناب بیک گراؤنڈ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کابینہ میں ایک جاندار آدمی بھی چاہیے تھا جس کا بیک گراؤنڈ تگڑا ہو، تو اب عاصم سلیم باجوہ جب کیبنٹ میں بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب کو اسسٹ کریں گے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا فرق پڑے گا۔ تو بہرحال دوسری اطلاع یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو کہیں اکاموڈیٹ کیا جائے، اور یہ جو ان کے خلاف خبریں چلوائی گئی ہیں وزیر اعظم آفس سے ان کے خلاف جو خبر ریلیز کی گئی ہے ذرائع سے کہ جناب ان کے خلاف یہ تھا، انہوں نے اتنی گاڑیاں لی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، اتنے گارڈ تھے، اتنے نوکر تھے، اس پہ انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور اگر اس طرح کی حرکتیں کی گئیں تو پھر میں بھی جواباً میدان میں اتروں گی، اور جب میں میدان میں اتروں گی تو پھر ظاہر ہے میں پھر سارا کچا چٹا کھولوں گی۔ تو یہ جناب اب اگلی
معاملہ زبردست ہونے والا ہے بقول ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے. دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. ایک اور خبر آپ کو دے دوں جناب. انڈیا باز نہیں آ رہا اور انڈیا اپنی تمام تر ناکامیاں جو ہیں وہ دھکیل رہا ہے پاکستان کی طرف. اس وقت انڈیا جو ہے واحد ملک ہے جو جنگ اور جو کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی لائن آف کنٹرول پہ مسلسل فائرنگ, مسلسل گولہ بارود پھینک رہا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ 16 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے 3-4 دن کے اندر. تو اس وقت سچویشن کیوں ہے؟ سچویشن یہ ہے جناب کہ کشمیر کے حالات اس کے قابو میں نہیں آ رہے. لاک ڈاؤن کو 9 مہینے ہو گئے, 10واں مہینہ شروع ہونے کو ہے, اس کے قابو میں نہیں ہیں حالات. جب حالات قابو میں نہیں آتے تو پھر انہوں نے ساری چیزیں استعمال کر کے دیکھ لی ہیں, طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا. تو انڈیا کے لیے خبر یہ ہے, انڈین آرمی کے لیے, کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. پاکستان نے دوست ممالک کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم کرونا میں الجھے ہوئے ہیں اور انڈیا اس وقت یہ کر رہا ہے بدماشیاں, آپ ان کو سمجھا دیں, ورنہ دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ ہم کرونا سے تو نمٹ ہی لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ بھی 2 ہاتھ پھر جلدی ہو جائیں گے. تو آج پھر DGI-SPR بابر افتخار صاحب نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں اور دیگر جو چینلز ہیں اس کے ذریعے بھی انڈیا کو پیغام جا چکا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے جناب. پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.